یہودی تقریر کر رہا ہے. کون تقریر کر رہا ہے؟ ایک یہودی تقریر کر رہا. گچا گچ مجمع بیٹھا ہوا یہودی زور و شور کے ساتھ تقریر کر رہا. بایزید بستامی مجمع میں آ گئے. بھائی اللہ کا ولی مجمع میں، بایزید بستامی جیسے مجمع میں آ گئے. یہودی کی زبان، ارے یہودی کی زبان سٹک ہو گئی، بند، بالکل بند، ایک دم چپ. تو سب نے کہا کہ اس کو کیا ہو گیا؟ ابھی تک اتنا بول رہا تھا، اچانک بند، اچانک بند، ہوا کیا، ہوا کیا؟ وہ یہودی نے اٹکتے 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 کہا میری زبان بند نہیں ہوئی، بند کر دی گئی. تو پورے مجمع نے کہا آپ کی زبان کو کس نے بند کیا؟ اٹکتے اٹکتے کہا دخل فینا محمدی، ہمارے اندر کوئی محمدی آ گیا، اس کا روحانی پاور میری زبان کو روک رہا ہے. ہمارے مجمع میں کوئی محمدی آ گیا اور اس کا روحانی پاور میری زبان کو. اور یہودی نے، بھائی زبان تو چلتی نہیں تھی، اٹکتے اٹکتے کہا کوئی محمدی ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کوئی محمدی ہو تو کھڑے ہو جاؤ. بایزید بستامی اللہ کا ولی کھڑے ہو، ان کو ڈر ور تو کچھ تھا نہیں. بایزید بستامی اللہ کا ولی کھڑے ہو گئے، کہا میں محمدی. تو یہودی نے کہا پہلے میری زبان کو کھول، پہلے میری زبان کو کھول. بایزید بستامی نے کہا اللہ کھولے. زبان کھلی. جیسے کھلی تو یہودی نے کیا کہا؟ تو محمدی. بایزید بستامی نے کہا الحمدللہ انا محمدی، میں کون ہوں؟ تو یہودی بڑا عالم تھا. اس نے کہا کہ دیکھ تو نے میری زبان کو اٹکایا، اتنا ہزاروں کا مجمع، 20,000 کا مجمع تھا، کہ 20,000 کا مجمع بیٹھا ہوا اور تو نے میری زبان کو اٹکایا. اب وعدہ کر کہ میں تجھ کو 20 سوال پوچھوں گا، تو تیرے قرآن سے اور تیری حدیث سے مجھ کو جواب دے گا. اگر جواب دے گا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں جواب دے گا تو اجازت دے، یہ 20,000 مل کے تیرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا؟ پوچھتا جا، 20 نہیں 20,000 پوچھتا جا، پوچھتا جائے گا میں جواب دیتا جاؤں گا. اس لیے کہ یہودی سن لے، زبان میری ہوگی لیکن جواب تو میرے نبی کا نکلتا جائے گا، اور نبی کا جواب غلط ہوگا کبھی؟ ہاں. تو یہودی بڑا جوش میں، سارے مجمع میں سناٹا چھا گیا. اب میں جلدی جلدی بتاتا ہوں. یہودی نے سوال پوچھے. کتنے سوال پوچھے؟ ارے کہو کتنے سوال پوچھے؟ ساتھ میں کہو کتنے سوال پوچھے؟ کہا یہودی نے پوچھنا شروع کیا. یہودی نے کہا اے بایزید بستامی اتنا تو بتا دے، ارینی واحدا لا ثانی لہ، مجھے کوئی ایک ایسا بتا دے جس کا دو نہیں. آپ انگلی پہ گنتے جاؤ. یہودی نے پہلا سوال پوچھا مجھے ایک بتا دے جس کا دو. زور سے کہو نا، اب تھکے ہوں گے تو کام نہیں چلے گا. یہودی نے کہا مجھے ایک ایسا بتا دے جس کا دو. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا اللہ وہ ایک ہے جس کا کوئی دو نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. کتنے سوال ہو گئے؟ اب وہ اسی گنتی پر چلتا رہا. ایک بتا دے جس کا دو نہیں. بایزید بستامی نے کہا اللہ. اس نے کہا دو بتا دے جس کا تین. ساتھ میں کہو نا، دو بتا دے جس کا تین. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا رات اور دن، لیل و نہار، رات اور دن، رات ایک دن دو، اس کا کوئی تین، اس کا کوئی تین. اب جلدی چلیں گے نا. ایک بتا دے جس کا دو نہیں اللہ، دو بتا دے جس کا تین نہیں، رات اور دن، تین بتا دے جس کا چار نہیں. بایزید بستامی نے کہا اللہ نے میرے نبی کے نور سے سب سے پہلے تین چیزوں کو بنایا، چار نہیں. لوح، قلم، کرسی. لوح، قلم، کرسی. تو وہ تین بتا دے جس کا چار نہیں، لوح، قلم اور کرسی. پھر کہا وہ چار بتا دے جس کا پانچ نہیں. بایزید بستامی نے کہا آسمان کی بڑی بڑی چار کتابیں، پانچ نہیں، تورات، انجیل، زبور، اور وہ پانچ بتا دے. ارے کہو وہ پانچ بتا دے جس کا چھ نہیں. بایزید بستامی نے کہا میرے نبی نے 5 نمازوں کو فرض کیا، 6 نہیں. کہا وہ 6 بتا دے جس کا 7 نہیں. یہ قرآن کی نظر، قرآن پر نظر. کہا وہ 6 بتا دے جس کا 7 نہیں. بایزید بستامی نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو 6 دن لگے. کتنے دن لگے؟ 7 دن. اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا تو کتنے دن لگے؟ قرآن کہتا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا 6 دن میں، 7 نہیں. بایزید بستامی نے یہ جواب دیے. یہودی نے پوچھا وہ 7 بتا دے جس کا 8 نہیں. بایزید نے کہا 7 آسمان. آسمان کتنے؟ 8 ہے. ارے زور سے کہو 8 ہے. کہا وہ 8 بتا دے جس کا 9 نہیں. وہ 8 بتا دے جس کا 9 نہیں. بایزید بستامی نے کہا قرآن میں لکھا اللہ نے عرش کو پیدا کیا، عرش کے اٹھانے والے 8 فرشتے، 9 نہیں. عرش کے اٹھانے والے فرشتے کتنے؟ قرآن میں فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. وہ یہودی نے کہا 9 بتا دے
جس کا 10 نہیں. بایزید بستامی نے کہا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں جو فساد کرتے تھے وہ کتنے تھے؟ زور سے کہو وہ کتنے تھے؟ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. کہا وہ 10 بتا دے جس کا 11 نہیں، وہ 10 بتا دے جس کا 11 نہیں. بایزید بستامی نے کہا میرے خدا نے کہا کوئی حج میں گیا اور قربانی نہیں کیا، اللہ فرماتے 3 دن وہاں پہ روزے رکھنا، 7 دن انڈیا میں آ کے روزے رکھنا. کتنے ہو گئے؟ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. 10 ہو گئے نا؟ کتنے سوال جواب ہو گئے اور کتنے باقی ہیں؟ ہو جائیں گے پورے انشاءاللہ. سنو گے انشاءاللہ. اس یہودی نے کہا وہ 11 بتا دے جس کا 12 نہیں. کہو وہ 11 بتا دے جس کا 12 نہیں. بایزید بستامی نے کہا ایک نبی گزرے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بھائی 11 تھے 12 نہیں تھے. کتنے تھے؟ انی رأیت 11 کوکبا. کتنے بھائی تھے؟ کہا وہ 12 بتا دے جس کا 13 نہیں. وہ یہ تو آپ کو بھی معلوم ہوگا، بچے کو معلوم ہوگا. کیا بتا دے؟ 12 جس کا کیا 12 مہینے. ارے جنوری فیبروری پڑھتے ہو نا، جنوری فروری پڑھتے ہو نا. کتنے مہینے؟ 13 ہے. آپ کے احمدآباد میں 13 تو نہیں ہوئے نا؟ کتنے ہیں؟ 12 ہے نا. قرآن نے بھی کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. سال میں 12 مہینے ہوتے. اس نے کہا وہ 13 بتا دے جس کا 14 نہیں، وہ 13 بتا دے جس کا 14 نہیں. بایزید بستامی نے فرمایا حضرت یوسف کے کتنے بھائی؟ 11 بھائی اور ایک ماں اور ایک باپ. کتنے ہو گئے؟ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر. کتنے ہو گئے؟ چلو یہاں تک تو گنتی کا معاملہ چلا. کہاں تک گنتی کا معاملہ چلا؟ 13 بتا دے جس کا 14. وہ یہودی کا گنتی کو چھوڑتا ہوں اور کچھ سوال پوچھوں. بایزید بستامی نے کہا پوچھ. اب ایسے بھاری اب یہ ایسے سوال ہے کہ اگر ہم نے کتاب میں نہ پڑھے ہوتے تو میرے جیسے نالائق کو بھی سمجھ میں نہیں آتا. اتنے بھاری سوال پوچھے. کتنے سوال ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ انگلی پر کہو نا کتنے ہو گئے. اب کون سا سوال پوچھ رہا ہے؟ وہ یہودی نے عجیب سوال پوچھا کہ اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا. بھائی سب لوگ سننا. وہ یہودی نے کہا اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا جو بے جان ہے. اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا جو بے جان ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ خود پوچھتا ہے یہ کیا ہے. کہا بتا. بھائی یہودی نے کہا بایزید بستامی بتاؤ اللہ نے ایک بے جان چیز کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ خود پوچھتا ہے یہ کیا. ارے میرے دوستو حضرت بایزید بستامی نے کہا ہاں اللہ نے بے جان چیز کو پیدا کیا اور اللہ خود پوچھتا وہ کیا. وہ حضرت موسیٰ کی لکڑی. وہ حضرت بھائی کہہ دو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ کی لکڑی بے جان تھی، اللہ نے پیدا کیا. اور جب حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں آئی تو اللہ کیا پوچھتا؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ. اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا قَالَ هِيَ عَصَايَ. یہ تو میری لکڑی ہے. کتنے سوال ہو گئے؟ 14. اب وہ اور پوچھا کہا ایک بے جان چیز اللہ نے پیدا کیا. بھائی سب سن رہے ہو نا؟ ایک بے جان چیز. اگر آپ کو جواب یاد ہو آپ دے دینا. ہاں بھائی بایزید بستامی کے صدقے اللہ ہماری مغفرت فرمائے. کیسے بھاری کٹھن سوال. کیا کہا؟ اس یہودی نے کہا وہ بے جان چیز بتا جس کو اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کرانے کے بعد اللہ نے اس کو کعبے کا طواف بھی کروایا. ایک بے جان چیز اللہ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کو کعبے کا طواف کروایا. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا ایک نبی گزرے حضرت نوح، ان کی کشتی بنی، بنایا اللہ نے، اور بنانے کے بعد اللہ نے کہا اے نوح سب سے پہلے میرے گھر کا طواف کروا دینا. تو وہ بے جان کشتی بغیر کسی ناخدا، بغیر کسی کیپٹن کے وہ چلی اور کعبے کا کیا کیا ہے. کتنے سوال ہو گئے؟ 15. ارے کتنے ہو گئے؟ اب 16واں سوال تو سننا. وہ یہودی نے کہا ایک کچھ بے جان چیزیں ہیں جس کو اللہ پیدا کرتا ہے اور پیدا کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے میری مانو. تو وہ بے جان چیزیں کہتی ہے ہاں اللہ ہم تیری مانیں گے. ہم لوگ نہیں. کون؟ اللہ نے کچھ بے جان چیزوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کہا میری مانو. وہ بے جان چیزوں نے کہا کہ ہاں اللہ ہم تیری مانیں گے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا 7 آسمان اور 7 زمین، 7 آسمان 7 زمین 14 ہو گئے. اللہ نے سب کو پیدا کیا. سب کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کہا آسمان اوپر چلا جا، زمین نیچے چلی جا. آسمان نے کہا اللہ تیری بات مانوں گا، زمین نے کہا تیری بات مانوں گا. یہ 14 چیزوں نے بے جان ہے لیکن اللہ کہتا گیا اور اللہ کی بات مانتے گئے.
اور یہ قرآن نے کہا، میں نہیں کہتا، کس نے کہا؟ قرآن نے کیا کہا؟ اللہ نے 7 آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے بعد اللہ نے کہا اِغْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ۔ کتنے سوال ہو گئے؟ 16 ہو گئے۔ ایک اور سوال، یہ تو قرآن یاد ہوگا تو ہی سمجھ میں آئے گا۔ کیا کہا؟ اس یہودی نے کہا ایک بے جان چیز ایسی ہے جو سانس لیتی ہے۔ بھائی چیز کیسی ہے اور لیتی ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ چیز ہے بے جان اور لیتی ہے۔ حضرت باعث بستامی رحمت اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا کہ قرآن کہتا کسی کو سمجھ میں آوے نہ آوے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے، صبح ہونا بے جان ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ صبح بھی سانس لیتی ہے۔ میں قرآن میں کہا کہ نہیں کہا وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ؟ اللہ کہتے ہیں صبح وہ بھی کیا کرتی ہے۔ کتنے سوال ہو گئے؟ 18واں سوال سنو گے؟ یہ 18 19 20 تو بہت پیارے۔ 18 سوال کیا کہا؟ وہ یہودی کہتا میں نہیں کہتا ہوں، کون کہہ رہا؟ یہودی کہتا۔ کیا کہتا؟ وہ یہودی کہتا اے بایزید یہ بتا، اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا جان والی، اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا جان والی، لیکن پیدا کرنے کے بعد اللہ بھی کہتا ہے اس کے دھوکے سے بچنا، اس کے دھوکے سے بچنا، اس کے دھوکے سے بچنا، یہ کبھی بھی دھوکہ دے دے گا۔ کون سی چیز ہے وہ؟ میں کون سی چیز ہے وہ؟ حضرت باعث بستامی رحمت اللہ نے جواب دیا، حضرت باعث بستامی رحمت اللہ نے جواب دیا ہاں اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا، جان والی چیز کو پیدا کیا، اور اللہ کہتا بچتے رہنا ورنہ یہ کبھی بھی دھوکہ دے گا۔ باعث بستامی نے کہا وہ ہے عورت، وہ ہے ماں بہن غصے نہ ہوئے، لیکن قرآن کہتا وہ ہے، ارے زور سے کہو نا، وہ ہے اچھے سے اچھا پگھلتا کہ نہیں پگھلتا؟ نہ بھائی یہ کون سی زمین آپ نے بتائی ہے؟ یہ رکھیال، یہاں معلوم سب فرشتے پیدا ہوئے۔ ارے پگھلتا کہ نہیں پگھلتا؟ ارے قرآن نے کہا، قرآن نے کہا ان کیدکن عظیم۔ اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ عورت کمزور بھلے ہوگی، نبی نے فرمایا عورت کمزور بھلے ہوگی لیکن بڑے بڑے مرد کی عقل کو اڑا کے لے جاتی ہے۔ یہ نبی نے کہا اذهب للب الرجل الحازم من احداکن۔ ہمارے نبی نے عورتوں کو کہا ہے عورتوں کی جماعت تم کمزور ہوگی، عقل میں کمزور ہوگی، دین میں کمزور ہوگی، لیکن اللہ نے تمہارے اندر وہ پاور دیا کہ بڑے سے بڑے مرد کو عقل کو اڑا کر لے جاتی۔ اس لیے نبی نے کہا اے عورت تو مرد کی عقل کو اڑا جا لیکن دین کی روشنی میں اڑا جا، تو بھی جنت میں جائے گی، تیرا شوہر بھی جنت میں جائے گا۔ خیر میرے تو سوال جواب چل رہے، کتنے ہو گئے؟ کتنے باقی ہیں؟ اب وہ یہودی سوچا بھائی کتنے سوال کا جواب ہو چکے، اب اس کی بندوق میں کتنی گولی ہے؟ وہ کتنی خطرناک گولی نکالا، کہا کہ اے بایزید تو بہت بڑا ہوگا لیکن یہ میرے 19ویں سوال کا جواب دے دے۔ کچھ لوگ دنیا میں آئے جو جھوٹ بولے اور جنت میں گئے، کچھ لوگ دنیا میں آئے کیسا بولے؟ جھوٹ بولے، بالکل سفید جھوٹ بولے، لیکن اللہ نے ان کو کہاں بھیج دیا؟ یعنی الٹا اپوزٹ معاملہ، جھوٹ بولے جہنم میں جانا چاہیے تھا لیکن جھوٹ بولے اللہ نے ان کو جنت میں بھیج دیا۔ باعزید بتا وہ کون ہے جو جھوٹا بھی ہے اور جنتی بھی ہے؟ باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا وہ حضرت یوسف کے 11 بھائی، وہ جھوٹے تھے، جھوٹی خبر لے کر آئے تھے کہ بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا، حالانکہ کوئی بھیڑیے نے یوسف کو کھایا، اور قرآن نے کہا وہ جھوٹے تھے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، قرآن نے کہا وہ جھوٹے تھے، لیکن جب ان کے ابا حضرت یعقوب نے کہا اللہ میرے بیٹوں کو معاف کر دے، اللہ نے کہا یعقوب تیرے صدقے میں تیرے بچوں کو معاف بھی کرتا، جنتی بھی بنا دیتا۔ تو جھوٹ بولے اور کہاں گئے؟ اب کتنا سوال باقی ہے؟ وہ یہودی آخر میں تڑپتا کہتا آخری بات بتا دے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سچ بولتے ہیں لیکن جہنم میں جائیں گے۔ بولتے ہیں، ارے کہو نا، بولتے ہیں جائیں گے، بولتے ہیں سچ اور جائیں گے۔ باعث بستامی نے بہت اطمینان سے جواب دیا، کہا یہود اور نصارہ۔ کون؟ یہود اور بولتے ہیں سچ۔ ارے بولتے ہیں، کہاں سچ بولتے؟ دیکھنا کتنا سچ بولتے لیکن جائیں گے کہاں؟ کتنا سچ بولتے؟ یہودی کو پوچھو تو کیا بولتا، یہودی کو پوچھ تو کیا بولتا؟ قرآن کہتا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، یہودی کہتا نصارہ کی کوئی حقیقت نہیں، نصارہ کی کوئی حقیقت، نصارہ کو پوچھ تو کیا کہتا؟ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، نصارہ کہتا یہودیوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو بتاؤ سچ بولتے کہ جھوٹ بولتے؟
ارے پورا مجمع کون ہے؟ سچ بولتے کہ جھوٹ بولتے؟ یہودی کو پوچھو نصارہ کا کوئی حقیقت نہیں، نصارہ کو پوچھو یہود کہتا کوئی حقیقت نہیں، میں کہتا یہود کی حقیقت نہیں، نصارہ کی حقیقت نہیں، سچ ہے کوئی حقیقت نہیں، حقیقت ہے تو ہمارے محمد کی حقیقت ہے صلی اللہ ہو۔ کتنے سوال جواب ہو گئے نا 20 بھائی 20 ہو گئے نا۔ اب وہ باعزید بستامی کھڑے ہیں، یہودی جانے لگا، بھائی یہودی سب کو کہنے لگا چلو بیان ختم چلو جانے لگے، سب لوگ بیٹھے بھائی کوئی جائے گا؟ اور وہ یہودی خود اترنے لگا تو باعزید بستامی نے کپڑا پکڑ لیا، کپڑا پکڑ کر کہا کتنے سوال پوچھا بھائی؟ کہا 20۔ کہا تو نے 20 پوچھا، میں نے 20 کا جواب دے دیا، میں ایک پوچھتا ہوں جواب دے دے۔ میں کتنا پوچھتا ہوں؟ ایک، جواب دے دے، اور تیرا ایمان جو اندر سے بولتا ہے وہ جواب دے دے، وہ جواب دے دے۔ وہ یہودی بیچارہ کیا بولے؟ کہا نہیں میں کوئی جواب دینے والا نہیں، تو پورا مجمع 20,000 کا مجمع، انہوں نے کہا ارے بھائی جب اس کو تو نے 20 سوال پوچھے اس نے جواب دے دیا، اور وہ کتنا پوچھنے والا، تو جواب دے دینا جواب۔ تو یہودی نے کہا وہ کیا پوچھے گا وہ بھی مجھ کو معلوم ہے، میں کیا جواب دوں گا وہ بھی مجھ کو معلوم ہے، لیکن اس کو کوئی قتل نہیں کرے گا، تم مجھ کو قتل کر ڈالو گے۔ تو 20,000 نے کہا ہم قتل نہیں کریں گے، لیکن سوال جواب تو ہونے دے، سوال جواب تو ہونے دے۔ باعزید بستامی نے ایک سوال پوچھا، کہو کتنا سوال پوچھا؟ سب ساتھ میں کہہ دو، اللہ کے ولی نے کتنا سوال پوچھا؟ جم کے کہو کتنا سوال پوچھا؟ اور یہ ایک سوال اگر میں اور آپ یاد کر لیوے تو میرا احمد آباد میں آنا وصول ہو جاوے۔ کرو گے بھائی؟ میرا احمد آباد میں آنا، وہ یہ گھنٹے بیٹھنا وصول ہو جاوے۔ بھائی سننا، باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے پیارے بھائی تو نے 20 سوال پوچھے، میں نے 20 سوال کے جواب دے دیے، میرے صرف ایک سوال کا جواب دے دے۔ میرا سوال اتنا ہے، ما ہوا مفتاح الجنہ، اے میرے بھائی اتنا بتا کے چلے جا، جانا ہے تو چلے جا لیکن میرے ایک سوال کا جواب دیتا ہوا چلے جا۔ ما ہوا مفتاح الجنہ، جنت کی چابی کون ہے اور کیا ہے؟ جنت کی چابی کون ہے؟ اور وہ یہودی پہلے تو بہت دیر تک خاموش۔ باعزید بستامی نے کہا تیرے دل میں آ تو رہا ہے، بتا دینا۔ میرے دوستو باعزید بستامی نے جو نظر ڈالی یہودی کا دل پلٹنے لگا، کہو سبحان اللہ، پلٹنے لگا، کہو سبحان اللہ، پلٹنے لگا، کہو سبحان اللہ۔ اس یہودی نے کہا میں بتا رہا ہوں، مجھے مارنا ہو تو مار لینا، مجھے ٹکڑے کرنے ہو تو کر لینا، لیکن آج میں جواب دے کے رہوں گا۔ اس اللہ کے ولی نے پوچھا جنت کی چابی کون ہے، کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں، مفتاح الجنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی نے کہا میں بتاتا ہوں جنت کی چابی کوئی نہیں، اگر جنت کی چابی ہے تو محمد کا دامن ہے، جس کے پاس محمد کا دامن ہوگا وہ جنتی ہوگا، جس کے پاس محمد کا دامن نہیں اس کے پاس جنت کی چابی بھی نہیں۔ بھائی جنت کا دامن محمد رسول اللہ، جنت کی چابی محمد اب یہودی نے جو بات کہی، میرے دوستوں کہتا ہوں یہودی نے ایک بات کہی، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے ہی 20,000 کے مجمع نے کلمہ پڑھ لیا۔ ایک بات بس، یہ میری بھی آخری بات ہے بھائی، میری بھی آخری بات ہے۔ یہودی کی آخری بات، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، 20,000 کے مجمع نے ایمان قبول کیا۔ اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم، یہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں اگر میرے یہ بھائی اٹھ کر یہ بات کو لے لیں گے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں بیٹھا ہے احمد آباد کی زمین پر اللہ آسمان پر جنت کے دروازے کھول دے گا۔ یہ بات جو یہودی نے کہی، کیا بات کہی؟ سب سے پہلے تو کہہ دیا جنت کی چابی کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اب کیا جملہ کہا میرے دوستو، یہ 2 جملے یاد کر لو۔ یہودی نے آواز بلند کر کے کہا مارنا ہو تو مار لو، ٹکڑے کرنا ہو تو ٹکڑے کر لو، میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن میرا پیغام سنو، میرا میسج سنو، میرا آخری پیغام سنو۔ کیا پیغام؟ قد افلح من زکا محمدا وقد خاب من دسا محمدا۔ اس یہودی نے کہا اب تو مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا میرے بھائیو قد افلح، وہ مسلمان کامیاب ہو گیا جس نے محمد کے دامن کو اپنا دامن بنا لیا، وقد خاب، اور وہ مسلمان برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا جس نے محمد کے دامن کو توڑ کے پھینک دیا۔ آئے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام بھی ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور کون آ رہے؟ وہ اپنے اونٹ پہ، وہ گاؤں والے
دیہات والے, نام آپ کو ابھی تک زبان پر آیا نہیں ہوگا, ذوالخویسرہ, وہ آئے, اپنے اونٹ کو وہاں باندھا, جہاں بھی پارکنگ میں رکھنا تھا اونٹ کو رکھا, اور سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس السلام علیکم کر کے آئے. وہ بڑا پگڑ وگڑ وہ باندھا تھا, اور گاؤں کے رہنے والے بڑا عجب ہوتے. بولے وہ عجب ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ارے بولو نا, عجب ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہاں عجب ہوتے. وہ گاؤں کا پگڑ وگڑ باندھے آئے, اور آ کر سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پوچھا معلوم؟ قیامت کب آئے گی؟ سیدھا سوال, یہ بھی نہیں کہ آپ کیسے, آپ کے گھر میں کیسے ہیں, سیدھا سوال, متی الساعہ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بولو صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اچھا پورا مجمع میرے کو بولو, قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آواز سے بولو, آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کب آئے گی؟ کسی کو نہیں معلوم, کسی کو نہیں معلوم. اللہ نے فرمایا قیامت آئے گی. بھائی قیامت آئے گی, حسن بھائی نہیں آئیں گے؟ آ جاؤ بولو نا, قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ سب میرے ساتھ میں پڑھو تاکہ پتا چلے کہ قیامت آئے گی. میرے ساتھ میں پڑھو, القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. پورا مجمع بولے قیامت. آواز سے بولو, پورا مجمع بولو قیامت. چلو قیامت آئے گی, لیکن کب آئے گی؟ پورا مجمع بولے قیامت کب آئے گی. ارے بولو, کسی کو معلوم ہے؟ نہیں, ساتھ میں بولو, کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے. کسی کو معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی. 9واں پارہ دیکھو, ادھر میری طرف دیکھو, قرآن کریم میں 9ویں پارے میں جاؤ. بہت سے لوگوں نے ہمارے نبی کو پوچھا قیامت کب آئے گی, لیکن اللہ نے صاف جواب دیا, قیامت کا علم کسی کے پاس, ساتھ میں بولو, کسی کے پاس. اللہ نے فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض. بہت سے لوگ آئے اور آ کر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا قیامت کب آئے گی. ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا, اگر کوئی جانتا تو کون جانتا؟ تو چلو وہ صحابی آئے, پھر نام بول رہا ہوں, ذوالخویسرہ آئے. اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ سننا قیامت. ہمارے نبی نے کہا, یہ نہیں کہا قیامت کب آئے گی کیونکہ کسی کو معلوم. ہمارے نبی نے فرمایا ما اعدت لہا, قیامت کب آئے گی اس کی فکر مت کرو. کیا تیاری کی, تیاری کیا کی ہے؟ اور بہت صحیح بات ہے بھائی, قیامت کب آئے گی اس کو آنا ہوگا تب آئے گی, لیکن میں نے اور آپ نے تیاری کیا کی ہے؟ تو ہمارے نبی نے پوچھا, او ذوالخویسرہ اتنے دور گاؤں سے آئے ہو, یہ سوال پوچھنے آئے کہ قیامت کب آئے گی, یہ بتاؤ تم نے تیاری. تو وہ گاؤں کے تھے, رونے لگے, پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور کہنے لگے میں نے کوئی تیاری نہیں کیا. تو ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ تیاری کرو. بھائی تیاری نہیں کی ہے تو جاؤ اور تیاری. تو معلوم ہے وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے میرے پاس ایک تیاری ہے, ایک تیاری ہے. ہمارے نبی نے پوچھا کیا تیاری ہے؟ فرمایا واللہ انی لأحب اللہ ورسولہ, کہا اللہ کی قسم ایک تیاری میں ہے, میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں. بولو سبحان. ایک تیاری ہے, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا, میرے مصطفیٰ تم پر تن من دھن سب قربان, میری جان جائے لاکھوں مرتبہ جائے مگر آپ کے پاؤں میں کانٹا بھی چوبے یہ مجھے گوارا نہیں ہوگا. میں آپ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہوں. بس سننا, ہمارے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. فرمایا بہت بڑی تیاری کی ہے, بیٹھو اور سن لو, جس سے محبت کرتے ہو قیامت میں اسی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے. بس ہمارے نبی نے کہہ دیا, پورا مجمع بولے گا, جس سے دنیا میں محبت کرتے ہو on the day of judgment, قیامت کے دن ہم اسی کے. ابھی تو ہمارے نبی نے اتنا فرمایا کہ حضرت جبرائیل آ گئے. ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل تم کیوں آئے؟ کہا تمہاری یہ بات اللہ کو پسند آئی, اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. کہا قرآن میں لکھا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ
اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا دنیا میں جس کی مانو گے، جس سے محبت کرو گے، قیامت میں ہم اسی کے ساتھ ہوں گے. تو چلو میں نے دو باتیں کہی، ایک اللہ سے محبت کرنا، نمبر 2 ساتھ میں مصطفیٰ سے، اور اس کے لیے کیا ہے، جس سے دنیا میں محبت کریں گے قیامت میں. تو ہم لوگ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں؟ ارے ہاں بولو نا. ایسا لگتا سب کا نکاح پڑوا. اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں نا؟ تو کل قیامت میں کس کے ساتھ؟ صحیح بولو نا بھائی. قیامت میں اللہ رسول کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. بولو نا انشاءاللہ. اور اللہ رسول سے محبت، میرے پیارو، اللہ رسول سے محبت پتہ کیسا چلے کہ ہم لوگ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں. اور آپ کو بتاؤں ہمارے نبی تو ایسے پیارے ہیں، بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی تو ایسے پیارے ہیں، ایسے پیارے ہیں کہ اگر محبت کرنا ہو تو کوئی بہت لمبا چوڑا کام نہیں کرنا ہے. ارے بولو نا، کوئی لمبا چوڑا کام، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا ہے. نبی سے محبت کرنا ہے. میرے پیاروں، میں آ رہا ہوں ایک محبت کا میں آپ کو مثال بتاؤں. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرا امتی، او میرا امتی، روزانہ 100 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھ لے. کیا فرمایا؟ روزانہ. اچھا 100 مرتبہ پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں. پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ ایسا 100 مرتبہ پڑھو، 10 منٹ میں مکمل ہو جائے گا. زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگے گی. کون کون تیار ہے؟ روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں ذرا دونوں ہاتھ اوپر کرو نہ، پڑھیں گے انشاءاللہ. اور کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ اور بہت آسان کر دیا، صرف صلی اللہ ہو. آواز نہیں آ رہی ہے؟ صلی اللہ ہو. اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا امتی، میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. ہمارے نبی نے فرمایا، مرد ہو یا عورت ہو، ہمارے دوستوں ہو یا ہماری ماں بہنیں ہو، ہمارے نبی نے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. تو 100 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی 1000 رحمتیں نازل کریں گے. ارے کوئی ایک رحمت دیتا ہے تو رات کا کھانا مل جاتا ہے. یہ حسن بھائی میرے کو کہاں لے گیا بھائی؟ ایسا لگا سری لنکا لے کے گیا کھانے کے لیے. کہاں کھانا، کہاں مجمع. ہاں تیرے سب نخرے برداشت کرتا ہوں اس لیے کہ تو جاپان کا ہدیہ میرے کو دے گا. میں نے آج تک جاپان کا پیسہ دیکھا نہیں ہے بھائی. خالی ایک بتا، دور سے ایسا بتا دے نا ٹوکیو. تو ایک رحمت آتی تو ہم کو پورے دن کا کھانا ملتا ہے. 100 مرتبہ درود پڑھنے والے پر بولو سبحان اللہ. اللہ کتنی رحمتیں نازل کریں گے؟ 1000. ساتھ میں بولو نا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. 10 منٹ کا کام ہے، 15 منٹ کا کام ہے. ہمارے نبی فرماتے روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے، اللہ 1000 رحمتیں نازل کرے گا. آگے چلو، ہمارے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. ہمارے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا. بولو کل قیامت کا دن ہوگا. ہمارے نبی فرماتے تیری پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النار. 100 مرتبہ درود پڑھ لے، تیری پیشانی پر لکھا ہوگا جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. اور سنو ہمارے نبی نے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ ایوری ڈے 100 ٹائمز 100 مرتبہ درود پڑھ لے. ہمارے نبی فرماتے قیامت کے دن آئے گا، تیری پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النفاق. یعنی اللہ فرماتے میں فیصلہ کر لوں گا، تو پیدا بھی ہوا ایمان کے ساتھ، زندگی گزارا بھی ایمان کے ساتھ، اور تو موت میں بھی گیا ایمان کے ساتھ. بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ قیامت میں ایک حوض لگے گا، حوض، اس کا نام ہے حوض کوثر. بولو کیا نام ہے؟ وہ حوض ہمارے نبی کا ہوگا. بولو سبحان اللہ. کسی نے آ کر پوچھا میرے نبی وہ حوض کا پانی کیسا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. بولو سبحان اللہ. آواز نہیں آ رہی؟ دودھ سے زیادہ. پھر ہمارے نبی نے فرمایا احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. بولو سبحان اللہ. اور ابرد من الثلج، ہمارے نبی نے فرمایا برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا. دودھ سے زیادہ سفید پانی،
شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا. اور ہمارے نبی نے فرمایا کوئی ایک قطرہ، صرف ایک قطرہ، ایک گھونٹ اگر کوئی اس میں سے پی لے گا کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. جنت میں بھی پیے گا تو شوق سے پیے گا، پیاسا ہونے کی وجہ سے نہیں پیے گا. تو ہمارے نبی کو پوچھا یہ حوض کوثر پر آپ کہاں ہوں گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پھیلا ہوگا، کہاں سے کہاں تک ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے میں بیچ میں کھڑا رہوں گا، میرے دائیں طرف حضرت ابو بکر ہوں گے، بائیں طرف حضرت عمر ہوں گے، سامنے عثمان ہوں گے، وہاں علی